بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہمدم ٹی وی پر آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور بدقسمتی سے اس وقت ہم مسلمان بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور ان فرقوں میں ہمیشہ جنگ جاری رہی ہے، جس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ناظرین، اس سے نہ صرف حکومت کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اس سے مسلمانوں کی دعوت بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ غیر مسلم جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان خود ہی آپس میں تقسیم ہیں تو ان پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ایک غیر مسلم بہن نے اسی طرح کا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال پوچھا۔ اس کا سوال ایک طنز تھا، ایک تمانچہ تھا جو اس نے مسلمانوں کے منہ پر مارا تھا۔ کہیں جائیے گا نہیں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ یہ ویڈیو انگریزی زبان میں ہے، جس کا ترجمہ ٹیم ہمدم آپ کے لیے لے کر آئی ہے۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ آپ تک ہمارے تمام نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں۔ We have a question from a non-Muslim Yes, sister. exactly. Question from a non-Muslim friend of mine. She is asking me within you Muslims itself, you have confusion. When you meet, you ask first. The question is whether you are a Wahhabi or a Sunni, whatever. This kind of questions, there is a confusion between you itself. What do you want us to follow? What is that we can exactly come follow and آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سوال کیا تھا۔ ناظرین، سوال کرنے والی ایک غیر مسلم بہن تھی اور اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ آپ مسلمان تو خود ابھی تک الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، آپ خود ابھی تک سنی اور وہابی جیسے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں آپ اسلام کی پیروی کرنے کا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ خود ایک اسلام پر عمل نہیں کرتے؟ اب دیکھیے ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس سوال کا کیا جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، پہلے تو ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ چار امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، یہ سب کے سب کوئی دین سے ہٹ کے بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی یہ خود کو کوئی اور فرقہ گردانتے تھے، یہ سب کے سب بہت ہی عظیم امام تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اگر یہ غلط ہوتے تو انہوں نے یہ نہ کہا ہوتا کہ اگر تم میرا کوئی بھی فتویٰ قرآن اور حدیث یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف پاؤ تو اسے دیوار پر پھینک کر مارو۔ اس لیے ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ تمام ائمہ اکرام جو آئے، یہ تقسیم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ لوگوں کو واپس قرآن اور حدیث کی طرف لے جانے کے لیے آئے تھے، یعنی قرآن و حدیث کی تشریح کرنے کے لیے آئے تھے۔ ناظرین دیکھیں، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ یہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے۔ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم فرقہ بنا لو۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین کے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول تک جائیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ شاید دنیا کا سب سے بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، آپ کو چاہیے کہ اس سے ثبوت مانگیں، کبھی بھی اندھا دھند کسی بات پر یقین نہ کریں۔ اگر کوئی عالم آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے تو اس بات کا اس سے مکمل ثبوت مانگیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے درس میں ہر حدیث کا دینی کتابوں اور قرآن مجید کا حوالہ دے کر بات کرتا ہوں۔ اس لیے کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکر نائک جو کہہ رہا ہے وہ سب بکواس ہے، کیونکہ میں خود سے کچھ کہتا ہی نہیں ہوں۔ میں جو بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا اللہ کے نبی نے کہا ہے، اس لیے کوئی بھی مجھے یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین، اس غیر مسلم بہن کا سوال یہ تھا کہ آپ مسلمان خود فرقے کیوں بناتے ہیں جبکہ آپ ہمیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں، لیکن مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک جواب تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا یہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقے بنانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ دیکھیے دوسرا جواب کیا دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں بہن کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آج بہت سے مسلمان خود کو مسلمان کی بجائے اور دوسرے ناموں سے بلاتے ہیں، لیکن جب میں ہندوؤں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب وید کی طرف جاؤ، یعنی اپنے مذہبی پیشاؤں پر اندھا دھند بھروسہ کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ وید پڑھو اور اسے جانو، اس لیے میں مسلمانوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ دین کی کسی بات کو جاننے کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد
कुरान मजीद और सही हदीस को लिया गया है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने एक और आयत में ये भी बता दिया कि जो कोई फिरका बनाएगा, ए नबी आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह ताला उससे खुद हिसाब लेगा। यानी इसका ये मतलब है कि इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। लेकिन जब हम मुसलमानों से पूछते हैं कि आप क्या हो, तो कोई जवाब देते हैं कि हम हनफी हैं, कुछ कहते हैं हम शाफी हैं, कुछ कहते हैं हम मालिकी हैं, कुछ कहते हैं हम हम्बली हैं। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफी थे या फिर हम्बली थे? नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम थे। बल्कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, जितने भी 1,24,000 पैगंबर आए हैं वो तमाम के तमाम मुसलमान थे। कुरान मजीद में तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ास तौर पर जिक्र आया है कि वो मुस्लिम थे, लिहाजा हमें तफरके में नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, जहाँ तक उन आइमा इकराम की बात है, उन सब ने कुरान मजीद और हदीस की मजीद वजाहत की, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब कुछ लोग किसी इमाम के पीछे चलते हैं और कुछ किसी के पीछे, लेकिन ये फरका बाजी नहीं है। इन सब आइमा इकराम ने कुरान और हदीस की मजीद तफसीर की थी और सब के सब सही थे। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यह भी कहा था कि जिसका जिक्र पहले हो चुका है कि चाहे बड़े से बड़ा आलिम क्यों ना हो, आपको इसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुरान और हदीस को देखना चाहिए। बेशक ये बात सही है, लेकिन इससे एक गलत फहमी भी हो सकती है जिसके बारे में बताना जरूरी है। दरअसल कुरान मजीद का इल्म एक समंदर है, इसमें हर कोई गोता लगाकर मोती नहीं निकाल सकता। जिन लोगों ने इस समंदर से मालूमात निकाल ली है, हमें उन्हीं के पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इल्म है। हम और आप दीन के मसाइल को इस तरीके से नहीं जान सकते जिस तरह एक आलिम जानता है, लेकिन किसी की भी अंधाधुंध पैरवी नहीं करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा था कि जो आलिम आपको कोई बात बताए उससे साथ में हवाला भी मांगे। इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई शख्स कुरान मजीद को समझ नहीं सकता। देखिए नाज़रीन, कुरान मजीद को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक है तज़क्कुर जबकि दूसरा तदब्बुर है। नाज़रीन, तज़क्कुर ये कि आप कुरान मजीद से जान सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किन बातों को करने का हुक्म दिया है, किन बातों से मना किया है, अल्लाह ताला ने किन चीज़ों को ज़्यादा फजीलत दी है और किन चीज़ों को कम। आप इसके लिए ये पढ़ सकते हैं, लेकिन जो दीन के गहरे मसाइल हैं और फ़िक़्ह के मामलात हैं, उन्हें हम और आप नहीं समझ सकते। इसके लिए ज़िंदगियाँ वक्फ करनी पड़ती है। लिहाजा जो आलिम आपको दीनी किताबों से और सही अहादीस से कुरान मजीद से हवाला जात दे वो ठीक है और आपको इसके पीछे चलना चाहिए, लेकिन जो यहाँ वहाँ की बातें हवा में उड़ाए, आपको कतन इसके पीछे नहीं चलना चाहिए। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।